تخت لاہور جا رہا ہے، کیوں، کس طرح، یہ آپ کو بتائیں گے۔ سیاسی میدان آج سج گیا ہے اور بڑی تبدیلیوں کا سیزن شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سب کو گزری عید مبارک۔ عید کے 3 دن گزر گئے، اب روٹین سے ہم سب، ویسے تو عید پہ بھی سب روٹین سے ہی کام پہ آ گئے، کیونکہ عید تو ان کی ہوتی ہے جن کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اس ملک کے ہر دوسرا شخص غربت کی چکی میں یا کسی نہ کسی مصیبت میں پس رہا ہے۔ میرے بہت سے دوستوں نے میرے ویلاگز پہ مجھ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کپتان رہا ہو جائے گا، آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ کپتان رہا ہو جائے گا۔ میں اسی طرح دعویٰ کر رہا ہوں جس طرح میں الیکشن سے پہلے میں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا اور یہ ثابت بھی کیا تھا کہ 70% نشستیں تحریک انصاف جیتے گی۔ آگے 45-47 میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن تحریک انصاف نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا بغیر نشان کے۔ اور لوگ جب کہتے تھے تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے، تو میں ہی اپنے ویلاگ میں کہتا تھا تحریک انصاف کو امیدوار ملیں گے بھی، اور سب سے زیادہ تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہوں گے، اور یہ وقت نے ثابت کیا۔ اور اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کپتان آ رہا ہے، کپتان کی رہائی ہو رہی ہے، تو بہت سی ایسی چیزوں کے باوجود بھی جب ظاہر نظر نہیں آتی تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، کپتان کی رہائی ہو رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ 3 خبریں ہیں، ان 3 خبروں پہ آج بات کرتے ہیں۔ تخت لاہور جا رہا ہے، کیوں، کس طرح، یہ آپ کو بتائیں گے۔ سیاسی میدان آج سج گیا ہے اور بڑی تبدیلیوں کا سیزن شروع۔ ان 3 خبروں پہ آج بات کریں گے۔ پہلی بات کرتے ہیں خبر پہ تخت لاہور کے حوالے سے۔ اچھا، تخت لاہور سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ آج جب میں صبح اٹھا تو میں نے، بازار کھل گئے ہیں نا، میں نے 5 6 7 8 10 دکانوں پہ جا کے پوچھا یار یہاں پہ کوئی لیڈی سوٹ ہے؟ میں نے کہا بیگم کو لے دوں، کیونکہ مریم صاحبہ جو سوٹ پہنتی ہیں وہ 800 کا 500 کا ہوتا ہے۔ تو یہ میری ایک وزیر، بڑی سینئر وزیر نے کہا ہے، تو میں کہ میں بھی چیک کروں، بیگم کو وہ سوٹ لے دوں۔ میں کہوں گا کہ میری وزیر اعلیٰ نے یہ سوٹ پہنا، آپ بھی یہ پہنے۔ تو مجھے لاہور کی کسی دکان سے 800 روپے والا سوٹ نہیں ملا، کسی دکان سے نہیں ملا۔ تو اب میں نے کہا بطور ویلاگ کرتے ہوئے میں درخواست کروں اس محترم وزیر صاحبہ سے کہ مجھے وہ دکان تو بتا دیں جہاں سے 800 روپے کا سوٹ خرید کر میری وزیر اعلیٰ پہنتی ہے۔ یہ تو ایک اچھی ریت ہے نا، ایک نئی ریت ہے کہ میری وزیر اعلیٰ 800 کا سوٹ پہنے، اس سے اچھی چیز ہے کوئی نہیں۔ لیکن مجھے تو پتا چلا، اس کے بعد جب میں آ کے بیٹھا، میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا، پتا چلا کہ میری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 4 دن کے لیے مری چلی گئی ہیں، اور والد محترم میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور 4 دن وہ مری میں گزاریں گی، اور ان کی چھٹیاں ہیں۔ چھٹیاں تو میرا خیال ہے کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے آج وہ یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان 1 یا 2 دن کے لیے اپنے نتھیا گلی جاتے تھے تو بڑی تنقید ہوتی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ شاید اب کوئی کہے کہ اس وقت میں جب بہت سے سانحہ ہو چکے ہیں، اس وقت میں جب اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کا وقت ہے، وہ وقت جب عام آدمی کو سہولت دینے کا وقت ہے، اس وقت میں فیصلے اگر مری میں ہونے ہیں، اگر مری جانا ہے، تو پھر عوام کیا بنے گا، لوگ کہاں جائیں گے؟ تو آج آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر، تخت لاہور جا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے یار کیسے یہ بات کر رہا ہے، لکھ لیجئے گا، آج نوٹ کر لیجئے گا، تخت لاہور جا رہا ہے۔ اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کرتے ہیں، اہم ترین ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تخت لاہور تبدیل ہو رہا ہے، تخت لاہور جا رہا ہے، اور تخت لاہور کے معاملے پر بہت سے لوگ انتہائی طور پر متحرک ہو چکے ہیں، اور ان متحرک ہوئے افراد نے باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور اس شروع ہوئے کام میں سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ تخت لاہور کی تبدیلی ہوگا۔
جب تخت لاہور تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر تخت لاہور تبدیل ہوتا ہے اور تخت پاکستان تبدیل نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ کون کہاں پر کس چیز میں شامل تھا۔ میرے ذرائع اس بات کی باقاعدہ میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تخت لاہور کے حوالے سے پارٹی کے اندر موجود ہی کچھ لوگ انتہائی متحرک ہو چکے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج کے دن تک وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ان کے کنٹرول میں آنا بھی نہیں چاہتے۔ اور تخت لاہور کے حوالے سے آپ کو چند دنوں بعد یہ باتیں سننے میں سامنے آنے میں شروع ہو جائیں گی کہ تخت لاہور کس طریقے سے تبدیل ہوگا، تخت لاہور کی تبدیلی اچانک سے کس طریقے سے آئے گی۔ خالی تخت لاہور نہیں، اب میرے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ تخت لاہور کا اصل پھڈا اس وقت شروع ہوا ہے جب تخت لاہور کے ذمہ داران نے بڑی تبدیلیوں کے لیے کسی کو کہا، بیوروکریسی میں بڑی تبدیلیاں، دیگر اداروں میں بڑی تبدیلیوں کے لیے جب کوششیں شروع کی تو اس وقت تخت لاہور کو ہی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلد آپ کو یہ خبر ملے گی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب دوسری خبر میں بات کرتے ہیں کہ سیاسی میدان سج گیا ہے۔ اختر مینگل، محمود اچکزئی، تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت مسلمین، جماعت اسلامی سمیت کئی سیاسی جماعتوں کا سیاسی میدان سج گیا ہے۔ یاد کریں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک ٹرک ہوگا، ٹرک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہوگی اور باقی وہ سیاسی جماعتیں جو پہلے اتحاد میں شامل نہیں تھی وہ تحریک انصاف کے اتحاد میں شامل ہوں گی۔ اور آج میری اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ آج اور کل، گزرے ہوئے کل 2 دن میں آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کی احتجاجی مہم، تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک انصاف کا جلسے کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں تمام وہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں جو ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنے میں پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی تھی۔ آج وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے پرچم تلے اکٹھے ہیں اور ایک بڑا سیاسی اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ بڑی تبدیلیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ اس بڑی تبدیلیوں کے سیزن میں آپ کو سیاسی اور بیوروکریسی کی تبدیلیاں اب بڑی تیزی سے نظر آئیں گی۔ 1 سے 2 ہفتوں میں بیوروکریسی کی بڑی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی، پولیس کے اندر بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی اور 2-1 ہفتوں بعد آپ کو سیاسی طور پر بڑی تبدیلیوں کا سیزن شروع نظر آئے گا۔ یعنی گیم ختم ہونے والی ہے۔ کب ختم ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔